بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جو میں نے موضوع چھیڑا ہے کہ وائف کی یا ہسبینڈ کی، دونوں میں سے جو فیملی ڈیپینڈنٹ ہے، ان کی پی آر لینے کے لیے ایک تو ان کا ٹائم فریم، یہ کتنا عرصہ ان کو یہاں پہ سویڈن میں رہنا چاہیے، پلس اس کے ساتھ ان کی ریکوائرمنٹس کیا کیا ہیں۔ جب ہم ریکوائرمنٹس کی بات کرتے ہیں تو یہ ریکوائرمنٹس سیم ہر جگہ پہ وہی ریکوائرمنٹس آتی ہیں کہ خواہ آپ نے یہاں پہ پی آر لینی ہے، خواہ آپ نے پاکستان سے فیملی منگوانی ہے، دونوں صورتوں میں جو ضروریات ہیں وہ ایک جیسی ہیں۔ اس لیے جب میں یہ ریکوائرمنٹس کو بیان کروں گا تو اس میں آپ یہ بھی دیکھ لیں گے یا آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی اس چیز میں کہ پاکستان سے فیملی کو منگوانے کے لیے کیا ریکوائرمنٹس ہیں، اور سیم ریکوائرمنٹس ہم پی آر میں بھی استعمال کریں گے۔ سب سے پہلی چیز جو فیملی ممبرز کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کی وائف ہے۔ سویڈش قانون کے مطابق آپ کے ساتھ رہنے والی آپ کی گرل فرینڈ بھی اسی زمرے میں آتی ہے۔ اب جو سب سے بیسک چیز اس میں کاؤنٹ ہوتی ہے، جو میں فوراً بتانے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس فیملی کا 5 سال سویڈن میں رہنا مسٹ ہے۔ صرف وائف کا نہیں بلکہ بچوں کا بھی ساتھ۔ اس کی ایک مثال ایسے ہے کہ آپ سویڈن میں پہلے شفٹ ہو گئے ہیں، فیملی کو آپ نے بعد میں بلایا ہے، اب آپ کا پی آر کا ٹائم ہو گیا ہے، لیکن فیملی کو یہاں پہ آئے ہوئے ابھی 2 سال 3 سال یا اس طرح کچھ عرصہ ہوا ہے، تو آپ کی فیملی کو پی آر نہیں ملے گی بلکہ ان کا جو ریزیڈنٹ پرمٹ ہے وہ صرف ایکسٹینڈ ہوگا۔ پی آر صرف اس کو ملے گی جس کے 5 سال کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ اب جو آپ کے چھوٹے بچے ہیں، میں ایک بچے کی مثال اس طرح کہ بچے کی ابھی عمر 5 سال پوری نہیں ہوئی، تو اس کا مطلب ہے وہ بھی سویڈن کے اندر اس نے 5 سال پورے نہیں کیے تو اس کو بھی پی آر نہیں ملے گی آپ کے ساتھ، بلکہ اس کو بھی ایکسٹینشن ملے گی۔ جب اس کی ایکسٹینشن ختم ہوگی پھر آپ اس کے پی آر کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن اس دوران میں اس کا عرصہ 5 سال لازمی ہونا چاہیے۔ تو یہ بہت امپارٹنٹ ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ فیملی کو آیا ابھی 3 یا 4 سال ہو گئے ہیں تو ان کو بھی پی آر مل جائے گی۔ قانون کے مطابق ان کو پی آر نہیں ملے گی۔ پی آر صرف ان کو ملے گی جن کا سویڈن کے اندر لیگلی عرصہ 5 سال ہو گیا ہے، خواہ وہ ڈیپینڈنٹ ہو خواہ وہ انڈیپینڈنٹ ہو۔ اب اس میں جب پاکستان سے بلانے کی بات ہو رہی ہے تو اس میں ایک اور چیز کا اضافہ کر دوں۔ اگر آپ شادی شدہ نہیں ہیں اور آپ پلاننگ کر رہے ہیں کہ آپ نے شادی کرنی ہے تو آپ اپنی میسز کو پاکستان سے بلوا سکتے ہیں شادی سے پہلے، لیکن وہ صرف 2 صورتوں میں ممکن ہے، یا تو آپ کے پاس سویڈش نیشنلٹی ہو یا آپ کے پاس پی آر ہو۔ تو پی آر اور سویڈش نیشنلٹی ہونے کی وجہ سے آپ اپنی فیملی کو، میسز کو، ہونے والی میسز کو آپ پاکستان میں سے یہاں پہ بلا سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ شادی کی ارینجمنٹ کر سکتے ہیں۔ قانون اس کی اجازت دیتا ہے۔ سیم چیز اگر آپ کے پاس ریفیوجی پرمٹ ہے یا پروٹیکشن والا ریزیڈنٹ کارڈ ہے یا سبسڈائری والا ریزیڈنٹ کارڈ ہے، تو اس صورت میں بھی آپ ہونے والی وائف کو یا لیونگ پارٹنر کو آپ یہاں پہ بلا سکتے ہیں۔ اب جب ہم پی آر کی بات کرتے ہیں فیملی کے لیے تو اس کے لیے کچھ ریکوائرمنٹس ہیں۔ وہ ریکوائرمنٹس کیا کیا ہیں؟ تو سب سے مین چیز اس میں یہ چیز ہے کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکتا ہو، اس کے پاس ایک سفیشینٹ سائز کا ہوم ہو، اور دونوں میاں بیوی کی عمر 18 سال سے اوپر ہو۔ جب ہم پہلی شرط پہ جاتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو سپورٹ کر سکتا ہو اور فیملی کو سپورٹ کر سکتا ہو، تو اس کی ڈیٹیل میں اگر ہم جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کن کن چیزوں کی بنیاد پر وہ اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکتا ہے۔ تو نارملی جو چیز ہے کہ آپ کے پاس ریگولر جاب ہونی چاہیے، اس جاب کے اندر اتنی سفیشینٹ سیلری ہونی چاہیے کہ وہ سیلری آپ کے اخراجات اور فیملی کے اخراجات کو کور کر سکے۔ یہ اگر آپ کے پاس سیلری نہیں ہے تو آپ کے پاس ان امپلائمنٹس بینیفٹس آ رہے ہوں، اگر نہیں تو پھر آپ کے پاس سکنس کی یعنی بیماری کی وجہ سے جو آپ کو مل رہے ہوں پیسے، وہ آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ اگر یا آپ کی عمر زیادہ ہے تو آپ پینشن یافتہ ہیں تو آپ کو اولڈ ایج پینشن مل رہی ہو۔ اگر ان میں سے کوئی ریکوائرمنٹ آپ کے پاس نہیں ہے تو جو لاسٹ آپشن آپ کے پاس بچتا ہے کہ آپ کے پاس اتنی زیادہ پیسے ہونے چاہیے جو آپ کو اور آپ کی فیملی کو مستقبل کے 2 سال میں آپ کے ضروریات کو کور کر سکیں۔ یہ بہت امپارٹنٹ ہے کہ اگر آپ کے پاس سیلری نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ کے پاس اتنے پیسے کیش میں ہونے چاہیے کہ وہ آپ کے مستقبل کے 2 سال کی ضروریات کو پورا کر سکیں۔
اب یہ سوال ہے کتنے پیسے ہونے چاہیے، تو بعد میں جب میں بتاؤں گا کہ آپ کے پاس کتنے ریکوائرمنٹ میں ہے کہ آپ جب فیملی کو سپورٹ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ کتنے پیسے ہونے چاہیے، تو اس میں آپ کیلکولیٹ کر کے اندازہ لگا لیں کہ کتنے پیسے آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ہونے چاہیے، اور یہ پیسے سویڈن کے اندر ٹیکس پیڈ ہوں۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ٹیکس پیڈ ہوں اور آنے والے 2 سال کے خرچوں کو وہ آپ کے پورا کر سکتے ہوں۔ اب تنخواہ کتنی ہونی چاہیے، یہ بیسک سوال اس میں یہ بنتا ہے کہ اب اس میں انہوں نے کوئی نہیں کہا کہ تنخواہ منیمم اتنی ہونی چاہیے، ہر چیز ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی فیملی پہ اور آپ کے گھر پہ، جو آپ نے گھر لیا ہوا اس پہ، اس کے اخراجات پہ۔ اگر آپ کی فیملی چھوٹی ہے تو آپ کی سیلری کم ہے تو وہ بھی کام چل جائے گا، اگر آپ کی فیملی بہت بڑی ہے اور آپ کی سیلری نارمل ہے تو تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا اس میں۔ تو اس میں جو ریلیشن ہے فیملی کا اخراجات کے ساتھ اور تنخواہ کے ساتھ، یہ 3 کونے ایک دوسرے کو ایڈجسٹ کرتے ہیں آ کے۔ اب جب ہم بات کرتے ہیں کہ بنیادی تعلق فیملی، مکان اور اخراجات سے ہے، تو اس میں جو سب سے پہلی چیز آپ نے تنخواہ میں سے ڈیڈکٹ کرنی ہے، ٹیکس نکالنے کے بعد جو رقم بچتی ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، یہ بیفور ٹیکس کی بات نہیں کر رہا۔ سب سے پہلے مکان کا آپ نے کرایہ نکالنا ہے۔ مکان کا کرایہ نکالنے کے بعد جو آپ کے پاس اخراجات کی رقم بچتی ہے وہ میں بتا دوں کتنی رقم ہونی چاہیے آپ کے پاس۔ مطلب آپ کی سیلری 15,000 ہے آفٹر ٹیکس، فار ایگزامپل یہ ایک دے رہا ہوں، 15,000 میں سے اگر آپ مکان کا کرایہ 7,000 دے رہے ہیں تو باقی 8,000 آپ کے پاس بچتے ہیں۔ تو اب یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کی فیملی کتنی بڑی ہے اور اس میں کس طرح ہوگا گزارا آپ کا ہو سکتا ہے۔ اگر آپ ایک بندہ ہے، سنگل آدمی ہے، تو اس کے پاس اگر 5,157 سویڈش کرون اگر اس کے پاس بچ رہے ہیں تو یہ انف ہیں۔ اگر وہ کپل ہے تو 8,520 کرون دونوں کے ہونے چاہیے۔ مطلب اگر 15,000 آمدنی میں سے 7,000 کرایہ دیا، 8,000 بچ گیا تو 8,000 کم ہے، یہ 8,520 منیمم ہونے چاہیے مکان کا کرایہ نکال کے۔ اگر آپ کے بچے 6 سال یا 6 سال سے نیچے عمر کے ہیں تو 2,736 فی بچہ آپ کے پاس ایکسٹرا آمدنی ہونی چاہیے، یعنی میاں بیوی کی آمدنی 8,520 پلس اگر ایک بچہ ہے 6 سال یا 6 سال سے کم عمر کا ہے تو 2,000 اس کے بھی ساتھ، 2,736 اس کے بھی ساتھ ملائیں۔ اگر آپ کے بچے 7 سال سے زیادہ عمر کے ہیں تو آپ 3,150 فی بچے کی آمدنی کو بھی کاؤنٹ کریں۔ اب یہ جب آپ آمدنی کاؤنٹ کریں گے اپنی فیملی کے حساب سے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ کی تنخواہ کتنی ہے، اس تنخواہ میں آپ کو پی آر ملنے کی پاسبلٹیز کتنی ہیں۔ صرف نہ صرف پی آر ملنے کی پاسبلٹی ہے بلکہ پاکستان سے بھی فیملی بلانے کے لیے یہی چیزیں ریکوائر ہوتی ہے۔ اب سیکنڈ فیز میں ہم جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں اس کا گھر کتنا بڑا ہونا چاہیے۔ اب قانون میں یہ کہ سفیشینٹ سائز جو ہوم ہے وہ کتنا ہوتا ہے، وہ ایک سمپل اس کی انہوں نے کچھ مثالیں دی ہیں کہ اگر ایک کپل ہے تو اس کے پاس اگر ایک روم اپارٹمنٹ ہے جس کے اندر کچن ہو یا چھوٹا سا ایک کارنر پہ کچن اور باتھ روم ہو تو ایک کپل کے لیے انف ہے۔ اسکوائر میٹر کا کوئی اس میں کنسیپشن نہیں دیا انہوں نے کہ کتنے اسکوائر میٹر ہونے چاہیے، انہوں نے کہا کہ ایک روم اپارٹمنٹ ہو آپ کے پاس انف ہے۔ اگر آپ کے ساتھ بچے ہیں تو پھر اس کے لیے ایک سیپریٹ روم ہو، اگر ایک بچہ ہے تو اس کے لیے ایک سیپریٹ روم ہو، اگر 2 بچے ہیں تب بھی ایک ہی سیپریٹ روم ہو، 2 بچے مل کے ایک روم کو شیئر کریں۔ اگر آپ کے پاس 4 بچے ہیں تو اس کے پاس مطلب ہے کہ آپ کے پاس ایک آپ کا روم میاں بیوی کا پلس 4 بچوں کے 2 روم آپ کے پاس ایکسٹرا ہونے چاہیے یہ چیز۔ اس کے علاوہ اگر 6 بچے ہیں تو آپ کے پاس 3 روم بچوں کے لیے ہونے چاہیے۔ یہ ریکوائرمنٹس میں آتا ہے کہ آپ کے پاس یہ چیز ہونی چاہیے، سیم جس طرح میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ پی آر لینے کے لیے بھی یا پاکستان سے فیملی بلانے کے لیے بھی۔ اب جو گھر کا کنٹریکٹ ہو، کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا کہ ان کو یہ ہوتا ہے جی کہ ہمارا گھر کا کنٹریکٹ ڈائریکٹ کمپنی کے ساتھ نہیں ہے، تو اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ لازمی کمپنی کے ساتھ ہو، آپ کا سب کنٹریکٹ بھی آپ کے پاس لے سکتے ہیں۔ جب ہم سب کنٹریکٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب اگر کسی شخص نے گھر کرائے پہ لے ہوا اور اس نے وہ گھر آگے آپ کو کنٹریکٹ پہ دے دیا ہے، یہ چیز ٹھیک ہے، لیکن وہ جو کنٹریکٹ ہے وہ مالک مکان سے یا جس بلڈنگ ایسوسی ایشن سے لیا ہوا ہے
جس کا بھی وہ ذاتی گھر ہے، اگر وہ ولا ہے تو مالک مکان سے اپرووڈ ہو، اگر وہ اپارٹمنٹ ہے تو ایسوسیشن جو اس کی مالک ایسوسیشن مکان کی اس سے اپرووڈ ہونا، یہ چیز ماسٹ ہے۔ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے مکان کے کنٹریکٹ کے لیے وہ یہ ہے کہ وہ مکان کا کنٹریکٹ اگلے 1 سال تک ویلڈ ہو۔ آپ یہ نہیں ایسا کنٹریکٹ نہیں دکھا سکتے جو آپ کہیں جی 6 مہینے کے لیے میرے پاس یہ مکان نہیں ہے، سفیشینٹ نہیں ہے۔ 1 سال کے لیے کم از کم اگلے 1 سال کے لیے مکان کے کنٹریکٹ کا ویلڈ ہونا ماسٹ ہے۔ یہ تھوڑی سی بات اس چیز کے متعلق کی فیملی ممبرس کے لیے کہ آپ کی فیملی کو بھی سویڈن میں 5 سال رہنا مسٹ ہے ان کو پی آر لینے کے لیے۔ جو دوسرا پوائنٹ میں نے بتایا تھا وہ یہ تھا کہ اگر آپ شادی کی پلاننگ کر رہے ہیں اور آپ کے پاس نیشنلٹی یا پی آر ہے تو اپنی ہونے والی وائف کو آپ پہلے بھی بلا سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ شادی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو فیملی کے سپورٹس کس کس چیز کے ساتھ اپنی فیملی کو آپ سپورٹ کر سکتے ہیں، اس کا تنخواہ آپ کی کتنی ہونی چاہیے، پلس آپ کا اپارٹمنٹس کی صورتحال کیا ہونے چاہیے۔ میرے لیے دعا کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔